بے شک اللہ سے جو انسان جو چیز مانگتا ہے تو اللہ اسے نا امید نہیں کرتا۔ تو ویسے ہی ایک نبی جس کو تاریخ سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے ایسی عزت دے، ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ تو پھر اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت عطا کر دی۔ تاریخ نے لکھا انسان، جنات، جانور، پرندے، ہوا، درخت آپ کے ماتحت رہتے تھے، آپ کی زبان پہ عبور رکھتے تھے، آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے مقام، رعب اور مرتبے کی اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے تھے۔ تو ویسے ہی آپ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پہ تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے، تو اتنے ہی میں آپ نے دیکھا ہدہد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تمام جانوروں اور پرندوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں ہدہد آ پہنچا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں اڑتا ہوا یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے نبی اللہ نے انہیں سب کچھ دیا، لیکن افسوس وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، آپ نے ایک خط تحریر کیا اور کہا جاؤ اس ملکہ کو میرا یہ خط دو کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرے اور اللہ کی عبادت کر کے دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جیسے ہی وہ پرندہ اللہ کے نبی کا خط لے کر سبا تک پہنچا، آپ نے اپنے درباریوں کے سامنے جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا جس میں تحریر تھا کہ میں سلیمان داؤد نبی کا بیٹا اللہ کے نام سے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو، ورنہ تمہارا ہی ظلم تم پر برسے گا۔ ملکہ سبا نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، اے ملکہ سبا ہمارے پاس نیزے، تلوار، بھالے اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیوں جھکیں؟ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے رکھا تھا، لیکن ملکہ سبا نے کہا مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قاصد کو خالی بھیجنا مناسب نہیں۔ آپ نے اپنے قاصد کو سلیمان نبی کے پاس بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی ان قیمتی تحائف کو قاصدوں کے ساتھ دیکھا تو آپ فرمانے لگے، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ جاؤ قاصدو، جا کر اپنی ملکہ سے کہہ دو میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ جب یہ علم حضرت سلیمان کو ہوا تو یہ چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچے تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ کون جنات میں سے ہے جو سب سے پہلے یہ کام کرے گا؟ ان میں سے ایک جن جس کا نام نیاب تھا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں آج کے دن ہی تخت بلقیس کو آپ تک پہنچا دوں گا۔ دوسرا جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں کچھ ہی دیر میں ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اتنے میں ہی ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا، جس کا نام حضرت آصف پرکھیہ تھا، جس کے پاس آپ کا کچھ علم بھی تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے ہی ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت سلیمان نے آنکھیں بند کی اور ابھی آنکھیں کھولنا ہی تھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ سارے جنات، پرندے آصف پرکھیہ کی تعریف کرنے لگے اور اتنے میں ملکہ سبا بھی آ پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان کے پاس دیکھا تو کہنے لگی، بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی حکومت اللہ نے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت پر رکھی ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی مالک ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکومت دی ہوگی وہی اس کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اور یوں ملکہ سبا اللہ کے دین کو تسلیم کر کے سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار بیٹھے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو